دوسری طرف سے چیف جسٹس ہی اٹھ کے بھاگ گئے. تو یہ چیف جسٹس اگر بھاگنے کے لیے آئے ہیں, میں ان کو مشورہ دوں گی کہ دیکھیں یہ کرسی کوئی برات اور یہ گاڑیوں اور ان چیزوں کے لیے نہیں ہوتی ہے. یہ بڑی یہ مقدس ایک جگہ ہے جہاں پہ اس فورم سے عوام کو انصاف دیا جاتا ہے. آپ باہر جا کے دیکھ لیں, تاریں اس طرح لگی ہوئی ہیں, اندر اس طرح جیل بنا کر اندر بیٹھ گئے ہیں کہ یہ ایسے عدالتیں دنیا میں نہیں ہوتی ہیں. عدالتیں کھلی ہوتی ہیں, ہر انسان جا سکتا ہے ایک جج کے سامنے. تو اگر جج ہی اندر جا کے دب کے بیٹھ جائے گا تو انصاف کہاں سے ملنا ہے؟ لیکن ہم پھر بھی انہی دروازوں پہ آ کے کھڑے ہوئیں گے کیا. اور اس سے یہ نہیں ہو رہا کہ ہمیں انصاف نہیں مل رہا, اس سے یہ ہو رہا ہے کہ ان کی یہ ظاہر ہو رہے ہیں. پہلے ججز کے نام نہیں آتے تھے کسی کو, اس وقت جج ڈوگر کا نام سب کو آتا ہے. یہ سارے ججز کا نظام جو ہے نا, یہ جو بالکل کلیپس کر گیا, یہ ساروں کو نظر آنا چاہیے. اس لیے ہم آ رہے ہیں. ہمارا جو مین ایشو ہے عمران خان کے لحاظ سے, ایک ان کی صحت ہے اور دوسرا ان کے کیسز ہیں جن سے ان کو رہائی مل سکتی ہے, وہ ہائی کورٹ میں اس وقت لگے ہوئے ہیں. اور جو ہم جو پچھلے ہفتے محسن نقوی کی میں بات کر لوں کہ جس نے آ کے پریس کانفرنس کی تھی, محسن نقوی نے آ کے کہا کہ پارٹی ہمارے ساتھ ہے. کس چیز میں؟ عمران خان کی صحت کے اوپر فیصلہ کرنے کے لیے. بڑا کلیئر ہو جائے, یہ تو نہ پارٹی کا مینڈیٹ ہے کہ وہ عمران خان کی صحت کے اوپر فیصلے کریں, یہ فیملی کا مینڈیٹ ہے اور یہ ہمارے ڈاکٹرز کا مینڈیٹ ہے. اور آئندہ کے لیے جو یہ والا فیصلہ تھا, میں اس پہ 10 ٹویٹس کیے تھے جو یہ ہمیں بتا رہے تھے پارٹی کی طرف سے. ایک ہی انسان تھا, حسین اخونزادہ, جو ان کی طرف سے کمیونیکیٹ کر رہا تھا. اس نے مجھے خاص طور پہ کہا, میں نے جب پوچھا یہ الشفا کیوں ٹی وی پہ آ رہا ہے, میں نے اس کے اوپر ٹویٹ کیا کہ ہم بڑے کلیئر ہیں کہ ہمیں شفا انٹرنیشنل آنا ہے. میں آپ کو بتاتی ہوں کیوں ہم کہہ رہے تھے, کیونکہ ہمیں پیچھے سے پتہ چل رہا تھا کہ ایجنسی کے بندے ڈاکٹروں کے پاس پہنچ چکے ہیں, وہاں پہ پریشرائز کر رہے ہیں. ہمیں یہ چیزیں پتہ چل گئی تھیں اور ہم اس لیے چاہ رہے تھے ایسی جگہ پہ عمران خان کا علاج ہو جہاں یہ رپورٹ ڈاکٹر نہ کر سکیں, یہ چھپا نہ سکیں, اور عمران خان کا انڈیپینڈنٹ ہمارے ڈاکٹرز کی نگرانی میں اسپیشلسٹ علاج کریں اور فیملی پریزنٹ ہو. یہ ہماری ریپیٹڈلی ریکوائرمنٹ تھی. اور مجھے کہا گیا, یہ حسین اخونزادہ نے کہا, میں نے کہا یہ الشفا آ رہا ہے, یہ پھر سے غلط آ رہا ہے. میں نے ٹویٹ کیا. اس نے پھر کہا کہ نہیں جی, یہ اس کے الفاظ میں ریپیٹ کرتی ہوں کہ جی ان کی کوئی کانفرنس کال ہوئی ہے, اس میں گارنٹی دی ہے محسن نقوی نے کہ شفا انٹرنیشنل میں جائیں گے اور ان کے ڈاکٹر اور فیملی بھی موجود ہوگی. تھوڑی دیر کے بعد تو ہم نے ڈاکٹر عظما کا نام دے دیا ہماری فیملی کی طرف سے, اور ڈاکٹر عاصم یوسف کا دے دیا. انہوں نے کہا جی, انہوں نے کہا ہے کہ بہنیں تو قبول ہی نہیں ہیں. ہم نے کہا چلے بہنیں نہیں قبول ہیں, یہ کوئی بھی بہن نہیں جا سکتی, تو ڈاکٹر نشرہ بھرکی کا لے لیں. پھر پتہ چلا وہ بھی قبول نہیں ہے. پھر انہوں نے کہا ڈاکٹر عاصم یوسف قبول نہیں. اور ہم ابھی تک سمجھ رہے ہیں یہ شفا انٹرنیشنل کے لیے ہو رہا ہے. اس کے بعد کمیونیکیشن پارٹی کی طرف سے کوئی نہیں آئی. نہ ہمیں پتہ چلا کہ یہ جیل کے اندر انہوں نے کوئی فیصلہ کیا تھا, پارٹی نے فیصلہ کیا کہ جیل کے اندر ڈاکٹر بھیج دیا جائے. ہمیں کچھ نہیں پتہ چلا جب تک عاصم یوسف سے ہماری بات نہیں ہوئی ہے رات کو. نہ ہمیں بتایا گیا, نہ ہمیں انفارم کیا گیا کہ یہ جو سارا جو پریشر تھا, آپ کو اچھا بھلا پتہ ہے سپریم کورٹ کے اندر تھے ہم نے سپریم کورٹ میں سلمان صفدر نے جب انہوں نے رپورٹ بھیجی, اس کے بعد ہم نے ریکویسٹ کیا ہے کہ جی ہمیں انڈیپینڈنٹ ہمارے ڈاکٹرز نے مشورہ دیا شفا انٹرنیشنل کے لیے. اور وہاں پہ پارٹی فیصلہ کیسے کر سکتی عمران خان کی صحت کے اوپر, جب ہم کلیئرلی 10 میرے ٹویٹس ہیں اور ہم نے کلیئرلی ان کو انڈیکیٹ کیا ہوا تھا پارٹی کو, کیسے یہ فیصلہ کر سکتے ہیں. اس کے بعد سائلنس ہو گیا, ہمارے سے کوئی رابطہ نہیں کیا گیا. ہمیں نہیں پتا تھا کہ جیل میں جا کیا رہا ہے, کون رہا ہے, کیوں رہا ہے, ہمیں کوئی انفارمیشن نہیں تھی. اور ہم ابھی تک سمجھ رہے تھے, بلکہ یہ بھی کسی نے کہا شاید یہاں پہ یہ جا کر وہ ویریفائی کریں گے, یہ کوئی پروسیجر ہے جس کے تحت عمران خان کو شفا انٹرنیشنل لے کے جائیں گے. یہ بھی ہمیں کہا, کسی نے کہا, مجھے یہ بھول گیا. اب یہ بتائیں کہ آپ نے جلدی سپریم کورٹ کی کارروائی پوری کرنے کے لیے, ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے چیف جسٹس کو, آپ نے پورا کیس بند کر کے عمران خان کو فارغ کروا دیا. اس کے بعد ہم کدھر ہیں؟ اور وہ جو محسن نقوی ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے بول رہے ہیں کہ عمران خان کا علاج کے اندر تاخیر ہوئی ہے. کون سا علاج ہوا ہے؟
یہ سارے جو ٹی وی پہ بیٹھ کے بول رہے ہیں اس کو چیلنج کیوں نہیں کوئی کر رہے پارٹی والے کہ کون سا علاج ہوا عمران خان کا, کون سی اس نے گارنٹی دی تھی؟ عمران خان کا علاج تو ہوا ہی نہیں ہے, وہ تو پمس میں لے کر آئے ہیں. تو کون سا علاج ہوا تھا جب جیل میں گئے تھے؟ وہ صرف معائنے کے لیے گئے تھے تاکہ انڈورس کر سکیں, جو ابھی تک رپورٹ کسی ہمارے ڈاکٹر کے ہاتھ میں نہیں ہے. کوئی رپورٹ نہیں ابھی تک ہے ہمارے پاس. ہم نے عمران خان نے جیل میں سے میسج بھیجا ہے کہ میرے بلڈ ٹیسٹ کو میرے ڈاکٹرز چیک کریں, میری بلڈ ٹیسٹ رپورٹ. تو اب ہم پارٹی سے پوچھتے ہیں آپ نے اس کے بارے میں کیا کیا؟ ہم کہاں جائیں اب؟ جب ہم ایک ڈیمانڈ کر رہے تھے آپ لوگوں نے جیل میں بھیج دیا. اب پارٹی کا کام ہی نہیں بنتا کہ عمران خان کی صحت کے اوپر آئندہ کیونکہ ڈسکشن کریں, کوئی بات کریں ہماری اجازت کے بغیر. یہ ہم بڑا کلیئر کر رہے ہیں, یہ بات کرتے ہیں پارٹی کے اندر کوئی انٹرفیئرنس نہیں ہے. ہمارے بھائی کی صحت کا سوال ہے, اس کی آنکھ کا سوال ہے. جب سے یہ سپریم کورٹ نے اس کو فارغ کیا اس کے بعد ہمیں کوئی پتہ ہی نہیں چل رہا کہ اب ہم نے کرنا کیا ہے. نہیں ہے, ایک آنکھ کا سوال نہیں ہے. اگر ہمیں اس کا کاز نہیں پتا چلے گا تو دوسری آنکھ بھی ڈینجر میں ہے. اگر کاز ایسا کاز ہو جو دوسری آنکھ بھی ڈیمیج اور ہو سکتا ہے شروع ہو گیا ہو, ہمیں پتہ ہی نہیں, ہمیں رپورٹ ہی نہیں دکھائی. تو اس لیے یہ سب ایک ہے کہ یہ بہت سیریس معاملہ ہے جس میں کوئی کلیئرٹی نہیں ہے. ہمارے تک کچھ نہیں آیا, صرف ٹی وی سے 2-4 باتیں آئی ہیں. یہ ابھی ڈاکٹر عظمیٰ یہ ڈاکٹر ہیں جو آپ کو بتا رہی ہیں. دیکھیں عمران خان کی صحت کے اوپر ہم کچھ نہیں ہوتا دیکھ رہے پی ٹی آئی کی طرف سے. ہم اب بات کریں گے. آج عمران خان کے کیسز لگے ہوئے. عمران خان نے اس امید میں اتنے لائرز کو ٹکٹ دیے تھے کہ آپ آگے الیکشن لڑیں گے کیونکہ اس وقت لوگوں پہ ظلم ہو رہا ہے. اگر لائرز ہوں گے کہ ان کے اوپر نہیں ہاتھ اٹھا سکتے. اور اس وقت 300 کیسز اگر عمران خان کے تھے, آپ اس وقت دیکھ لیں ہائی کورٹ کے اندر. اب ہم بھی عمران خان نے کئی دفعہ کہہ کے بھیجا ہے کہ جو میرے سینئر لائرز ہیں وہ جا کے میرے کیسز لگوائیں. اب کئی دفعہ عمران خان نے یہ انسٹرکشن دیا ہے. آج ہم بتاتے ہیں آپ کو آج کدھر ہیں سینئر لائرز. آج عمران خان کے کیس لگانے تھے, چیف منسٹر آ گئے, سلمان راجہ بیٹھے ہیں, سلمان صفدر کھڑے ہیں. کدھر ہیں ہمارے سینئر باقی عمران خان کے جو لائر جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں؟ اس وقت آپ کے بعد دیکھ لیں حامد خان ہے سینیٹر پی ٹی آئی کے. عمران خان اس وقت جن کی آنکھ خراب ہے, جو اس وقت 2 کیسز لگے ہوئے ہیں جس کے اندر آج یہ 2 کیس لگ جائیں عمران خان رہا ہو سکتے ہیں. حامد خان کدھر ہے؟ کھوسا صاحب کدھر ہیں؟ علی ظفر کدھر ہیں؟ اور گوہر صاحب جو صحت کے لیے اتنی فکر کر رہے تھے, جو صحت کے لیے پورا یہ کمیونیکیٹ کر رہے تھے, عمران خان کی صحت کو جو فارغ کروا دیا. تو گوہر صاحب کدھر ہیں؟ اس وقت چیئرمین ہے, کہاں ہے ادھر؟ کیوں نہیں کیس کے لیے کھڑے ہوئے؟ اور علی بخاری کدھر ہیں جو اسلام آباد کے ہیں؟ اب ہمارے سے سنیں گے جو آپ لوگوں کا کام تھا وہ کریں پہلے جا کر. ہماری انٹرفیئرنس اب ہم آپ کو پبلکلی بتاتے ہیں. پہلے ہم پرائیویٹلی ریکویسٹ کیا تھا, اب ہم آپ کو پبلکلی بتاتے ہیں. وہ جو لاسٹ سیکنڈ دونوں ملاقات میں مجھے جو سٹریس دیا تھا, انہوں نے کہا کہ آپ نے میرے لائرز کو ورڈز ان کے کہتے ہیں میں اتنی مشکل جیل کاٹ رہا ہوں, یہ اتنا نہیں کر سکتے کہ میرے کیسز جا کے لگوا دیں اور میں یہاں اتنی مشکل جیل کاٹ رہا ہوں. اور اسپیسیفائی انہوں نے کیا کہ خاص طور پہ جو سارے سینئر لائر ہیں وہ تب تک نہ اٹھے جب تک میرے کیسز نہ لگے. اور سینئر لائرز پہ جو جتنے سارے ہیں ان کو, اور پھر میں نے میسیج دیا سب کو, میں بار بار پبلکلی ایک مگر پرائیویٹلی بھی میں بہت میسیجز بھجواتی رہی کہ یہ ان کا پیغام ہے کہ جب تک میرے کیسز نہ لگے انہوں نے لگوا کے اٹھنا ہے. اچھا اب آپ یہ ہے کہ کیونکہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہم پارٹی میں یہ جب ریکویسٹ دیتے ہیں تو پارٹی میں انٹرفیئرنس ہو رہی ہے, اس سے آگے ہم کچھ نہیں کرتے. اب آپ یہ بہتر ہے کہ ہم آپ کو میڈیا کو آ کے بتا دیں گے, جو کچھ ہوگا ہم آپ کو میڈیا کو بتا دیں گے. کیونکہ جتنا انہوں نے اٹیک عمران خان کی فیملی کو کیا ہے, جب محسن نقوی بول رہا تھا ٹی وی کے اوپر, پی ٹی آئی کہتے ہیں وہ اتنا انسلٹ کر رہا تھا عمران خان کی 30 سال کی محنت کی یہ پارٹی بنائی ہوئی ہے. انہوں نے ایک انڈیپینڈنٹ, انہوں نے ایک سسٹم بنایا تھا. لوگ سمجھتے ہیں کہ پارٹی کے ساتھ کوئی نقصان ہو رہا ہے. اس وقت پارٹی عمران خان کے سارے ووٹرز ہیں, اس وقت پیار کرنے والے ووٹرز ہیں. عمران خان کی پارٹی وہ ہیں جنہوں نے ووٹ ڈالے ہیں, اور باقی سارے اپنی ذمہ. عمران خان نے یہ بھی کہہ کے بھیجا تھا کہ اگر آپ نے صحیح طریقے سے اپوزیشن نہ کی, یہ میں نے آ کے عمران خان کے ٹویٹ پہ ڈالا ہوا ہے, ہم آپ کو پھر آ کے دوبارہ سنانا شروع کریں گے عمران خان کے کیا میسج تھے. تو یہ سیاسی لوگوں کو جا کے بتا دو. اور میڈیا, اور ہم نے کہا یہ کس کو بتانا ہے, انہوں نے کہا میڈیا میں جا کر بتاؤ کہ یہ لوگ اپنی سیاسی قبریں ان کی کھود رہی ہیں. کیوں کھود رہی ہیں؟ کیونکہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بھائی کی آنکھ ضائع ہو رہی ہے. آپ کا خیال ہے کہ اب اگر اس کی آنکھ کے ساتھ یہ
पार्टी फैसले करेगी तो फिर हम बोलेंगे। हम अब जाके धक्के खा रहे हैं अडयाला के बाहर, अब सारा कुछ रिलैक्स्ड है, सारा कुछ रिलैक्स है, जैसे सारा इलाज हो गया इमरान खान का। हम वहीं के वहीं खड़े हैं जहाँ से हम शुरू हुए थे कि पिम्स में लेकर जा रहे हैं। और हमारा डिमांड, हम क्या, आपका ख्याल है कि अब हम आराम से बैठे रहेंगे? हम तो आराम से नहीं बैठेंगे, हम बोलेंगे, हम अपने भाई के लिए लड़ेंगे। और आइंदा अगर किसी ने, अगर ये जो डिस्ट्रैक्शंस क्रिएट करती हैं एजेंसियों के टाउट भी तो है ना, एजेंसियों के टाउट एकदम एक्टिवेट कर देते हैं, वो हमें सारा पता है, उसकी ना फिक्र करें। वो सारे पाकिस्तान को पता है, सारी सोशल मीडिया को पता है, सारे सहाफ़ियों को पता है, सहाफ़ी भी हमें बताते हैं, हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन सबको सीरियस हो जाना चाहिए। इमरान खान के केसेस के लिए सब सीनियर लॉयर्स आकर बैठें कोर्ट में। हम बहनें आके बैठ सकती हैं, हम कोई टिकट होल्डर्स नहीं है, हम जेलों के बाहर बैठते हैं, हम अपने खर्चे पे आते हैं। हम इतने सालों से अपने खर्चे पे, हलाल के खर्चे के ऊपर ये काम कर रहे हैं। हम अगर दिल से कर सकते हैं तो बाकी सारे जिनके पास ओहदे हैं वो भी आके बैठ सकते हैं। ये कोई एहसान नहीं कर रहे इमरान खान पे। और जैसे मैंने कहा, इमरान खान भी कह चुके हैं अगर नहीं बोझ उठा सकते साइड पे हो जाएं। लेकिन अब आप इमरान खान के लिए जो इस पार्टी, जो पूरा पाकिस्तान मांग रहा है आपसे, आपकी मेहरबानी होगी। जैसे इमरान खान कह चुके हैं अगर बोझ नहीं उठा सकते साइड पे हो जाए। लेकिन आइंदा के लिए क्लियर हो जाएं, इमरान खान की सेहत के ऊपर हमारे से छुपा कर जो ये चीज़ की गई थी जेल के अंदर मोहसिन नकवी के साथ मिलकर, ये चीज़ अब आइंदा के लिए हम पब्लिक आके बात करेंगे, हम सारों को बताएंगे कि ये साजिशें अब हमें कबूल नहीं है। मेडिकल इमरजेंसी हाँ। चाहिए। अलीमा खानम साहिबा, आप ये कह रही हैं कि बैरिस्टर गोहर समेत राजा नासिर अब्बास साहब, महमूद खान चौधरी साहब, इस सारे में मौजूद थे जिन्होंने जाकर पिम्स में जाकर डॉक्टर से बात की थी। हमारी इंटरफेरेंस अब हम आपको पब्लिकली बताते हैं। पहले हम प्राइवेटली रिक्वेस्ट किया था, अब हम आपको पब्लिकली आखिरी वो जो लास्ट सेकंड दोनों मुलाकात में मुझे जो स्ट्रेस दिया था, उन्होंने कहा कि आपने मेरे लॉयर्स को वर्ड्स उनके कहते हैं मैं इतनी मुश्किल जेल काट रहा हूँ, इनकी इतना नहीं कर सकते कि मेरे केसेस जाके लगवा दें और मैं यहाँ इतनी मुश्किल जेल काट रहा हूँ। और स्पेसिफाई उन्होंने किया कि ख़ास तौर पर सारे सीनियर लॉयर हैं वो तब तक ना उठे जब तक मेरे केसेस ना लगे। और सीनियर लॉयर्स पे जो जितने सारे हैं उनको, और फिर मैंने मैसेज दिया सबको, मैं बार बार पब्लिकली एक मतलब प्राइवेटली भी मैं बहुत मैसेजेस भिजवाती रही कि ये उनका पैगाम है कि जब तक मेरे केसेस ना लगे उन्होंने लगवा के उठना है। अब आप ये है कि क्योंकि हमें कहा जाता है कि हम पार्टी में ये जब रिक्वेस्ट देते हैं तो पार्टी में इंटरफेरेंस हो रही है, इससे आगे हम कुछ नहीं करते। अब आप ये बेहतर है कि हम आपको मीडिया को ही आके बता देंगे, जो कुछ होगा हम आपको मीडिया को बता देंगे। क्योंकि जितना इन्होंने अटैक इमरान खान की फैमिली को किया है, जब मोहसिन नकवी बोल रहा था टीवी के ऊपर, पीटीआई कहते हैं वो इतना इंसल्ट कर रहा था इमरान खान की 30 साल की मेहनत की ये पार्टी बनाई हुई है। उन्होंने एक इंडिपेंडेंट, उन्होंने एक सिस्टम बनाया था। लोग समझते हैं कि पार्टी के साथ कोई नुकसान हो रहा है। इस वक्त पार्टी इमरान खान के सारे वोटर्स हैं, इस वक्त प्यार करने वाले वोटर्स हैं। इमरान खान की पार्टी वो है जिन्होंने वोट डाले हैं, और बाकी सारे अपनी जिम्मे। इमरान खान ने ये भी कह के भेजा था कि अगर आपने सही तरीके से ऑपोजिशन ना की, ये मैंने आके इमरान खान के ट्वीट पे डाला हुआ है, हम आपको फिर आके दोबारा सुनाना शुरू करेंगे इमरान खान के क्या मैसेज थे। तो ये सियासी लोगों को जाके बता दो। और मीडिया, और हमने कहा ये किसको बताने, उन्होंने कहा मीडिया में जाकर बताओ कि ये लोग अपनी सियासी कब्रें इनकी खुद रही हैं। क्यों खुद रही हैं? क्योंकि ये आप देख रहे हैं कि हमारे भाई की आंख जाया हो रही है। आपका ख्याल है कि अब अगर उसकी आंख के साथ ये पार्टी फैसले करेगी तो फिर हम बोलेंगे। हम अब जाके धक्के खा रहे हैं अडयाला के बाहर, अब सारा कुछ रिलैक्स्ड है, सारा कुछ रिलैक्स है, जैसे सारा इलाज हो गया इमरान खान का। हम वहीं के वहीं खड़े हैं जहाँ से हम शुरू हुए थे कि पिम्स में लेकर जा रहे हैं। और हमारा डिमांड, हम क्या, आपका ख्याल है कि अब हम आराम से बैठे रहेंगे? हम तो आराम से नहीं बैठेंगे, हम बोलेंगे, हम अपने भाई के लिए लड़ेंगे। और आइंदा अगर किसी ने, अगर ये जो डिस्ट्रैक्शंस क्रिएट करती है एजेंसियों के टाउट भी तो है ना, एजेंसियों के टाउट एकदम एक्टिवेट कर देते हैं, वो हमें सारा पता है, उसकी ना फिक्र करें। वो सारे पाकिस्तान को पता है, सारी सोशल मीडिया को पता है, सारे सहाफ़ियों को पता है, सहाफ़ी भी हमें बताते हैं, हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन सबको सीरियस हो जाना चाहिए। इमरान खान के केसेस के लिए सब सीनियर लॉयर्स आकर बैठें कोर्ट में, हम बहनें आके बैठ सकती हैं, हम कोई टिकट होल्डर्स नहीं है, हम जेलों के बाहर बैठते हैं, हम अपने खर्चे पे आते हैं, हम इतने सालों से अपने खर्चे पे, हलाल के खर्चे के ऊपर ये काम कर रहे हैं। हम अगर दिल से कर सकते हैं
تو باقی سارے جن کے پاس عہدے ہیں وہ بھی آ کے بیٹھ سکتے ہیں. یہ کوئی احسان نہیں کر رہے عمران خان پہ. اور جیسے میں نے کہا عمران خان بھی کہہ چکے ہیں اگر نہیں بوجھ اٹھا سکتے سائڈ پہ ہو جائیں. لیکن اب آپ عمران خان کے لیے جو اس پارٹی جو پورا پاکستان مانگ رہا ہے آپ سے, آپ کی مہربانی ہوگی. جیسے عمران خان کہہ چکے ہیں اگر بوجھ نہیں اٹھا سکتے سائڈ پہ ہو جائیں. لیکن آئندہ کے لیے کلیئر ہو جائیں. عمران خان کی صحت کے اوپر ہمارے سے چھپا کر جو یہ چیز کی گئی تھی جیل کے اندر محسن نقوی کے ساتھ مل کر, یہ چیز اب آئندہ کے لیے ہم پبلک آ کے بات کریں گے, ہم ساروں کو بتائیں گے کہ یہ سازشیں اب ہمیں قبول نہیں ہیں. میڈیکل ایمرجنسی چاہیے. علیمہ خانم صاحبہ, آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ بیرسٹر گوہر سمیت راجہ ناصر عباس صاحب, محمود خانہ چودھری صاحب اس سارے میں موجود تھے جنہوں نے جا کر پمز میں جا کر ڈاکٹر سے بات کی تھی یا ان سے سنی تھی, راجہ ناصر عباس صاحب اور بیرسٹر گوہر صاحب نے. آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے محسن نقوی صاحب سے مل کر یہ سارا کچھ کیا اور آپ سے محسن نقوی نے جب آ کے ٹی وی پہ جو بات کہی ہے, آپ اس کی کلیریفیکیشن ہمیں بھی چاہیے کہ جو وہ آ کے کہہ رہے ہیں کہ پارٹی میرے ساتھ تھی اور میں رکاوٹ تھی 3 دن علاج کے اندر. کسی نے آ کے اس کی کلیریفیکیشن نہیں دی کہ یہ کہاں سے بات نکلی اور علاج کون سا ہوا 3 دن پہلے. آپ بتائیں کوئی عمران خان کا علاج ہوا ہے سوائے پیمز کے؟ انہوں نے کوئی اصلاح. ہماری ڈیمانڈ تب بھی یہی تھی اور ہم اب بھی یہی ہے. ریٹرن کوئی آپ ان کی جو رپورٹ چیک کریں نا, اس میں کوئی کمٹمنٹ ہی نہیں ڈاکٹر صاحب نے کی ہوئی تھی. علیمہ, پہلی بات یہ ہے کہ آج آپ کی پریس کانفرنس سے یہ لگ رہا ہے کہ آپ نے پارٹی کو روک دیا ہے کہ آپ کے جو فیملی کے معاملات ہیں بشمول عمران خان کے میڈیکل کے معاملات, اس میں اب پارٹی کوئی کسی قسم کا نہ تو بیان دے گی نہ ہی اس معاملے میں وہ مداخلت کرے گی. ہم نے کہا ہماری انوالومنٹ کے بغیر جب ہم نے ایک ہی ڈیمانڈ رکھی تھی, پر آپ نے روکا نہیں ہے. میں نے کہا ہے کہ پہلے سمجھائیں کہ یہ ہوا کیا ہے. آئندہ آپ کی اجازت کے بغیر وہ کسی قسم کی بریفنگ نہیں لیں گے, کوئی رابطہ نہیں کریں گے. نہیں, ہمیں تو بتا رہے تھے جس کے اوپر یہ محسن نقوی بتا رہا ہے کہ جی ہمارے ساتھ تھے, اور اس کی کسی نے کلیریفیکیشن نہیں دی کہ کس چیز میں ساتھ تھے. ہمیں پہلے پارٹی نے بھی نہیں بتایا کہ کس چیز میں ساتھ تھے. بات ساری ہے ہم نے کلیئرلی بتایا تھا پارٹی کو کہ جی ہماری اس وقت کلیئر ڈیمانڈ ہے انڈیپینڈنٹ جگہ پہ عمران خان کے پورا معائنہ ہونا چاہیے. آپ اگر بیمار ہوں گے آپ کیا چاہیں گے اپنے لیے, آپ کیا چاہیں گے اپنے بچوں کے لیے, آپ کیا چاہیں گے اپنی والدہ کے لیے, آپ کیا چاہیں گے اپنے بہن بھائیوں کے لیے. نہیں, پہلے میری بات سنیں. بالکل صحیح. آپ کیا چاہیں گے پہلے مجھے وہ بتا دیں. آپ چاہیں گے کہ پہلے اس کا پورا معائنہ ہو. ایک سیکنڈ, میں آپ سے سوال پوچھ رہی ہوں. آپ چاہیں گے کہ اب میرا پورا اپنے رشتے دار کا یا جس کی آنکھ ضائع جا رہی ہو, آپ چاہیں گے کہ پورا معائنہ ہو جو ہمارے ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں, میری بہن کہہ رہی ہیں, جنہوں نے ہمیں گائیڈ کیا کہ یہ ریکوائرمنٹس ہیں, کہ پورا ان کا اس کے بیک گراؤنڈ میں کیا ہے. میری بہن کہہ کے تھک گئی ہیں کہ ہمیں پہلے پورا معائنہ کروانا ہے عمران خان کا, پوری انویسٹیگیشن ہونی ہے تاکہ پتہ چلے کہ اس کے پیچھے کیا وجہات ہے, کہ دوسری آنکھ نہ ضائع ہو جائے. جب اتنی سیریس چیز تھی اور ہم نے یہ بتا دی تھی پارٹی کو کہ جی یہ بڑی سیریس چیز ہے, آپ ان کی پہلے انویسٹیگیشن کروانی ہے, اور ہماری یہ ڈیمانڈ ہے. اور اس پہ میں نے میں نے 7-8 ٹویٹس کیے ہیں. اب میں کہہ رہی ہوں کہ جو باقی حصہ تھا جیل میں جانے کا, وہ تو ہمیں نہیں پتا تھا نا کہ یہ ہو رہا ہے. ہمیں آخری بات یہ تھی کہ گارنٹی ہے کہ وہاں جائیں گے. اس کے بعد جو پیچھے جیل کا یہ جو سارا کچھ سین کریٹ ہوا ہے, یہ ہمارے ساتھ شیئر نہیں ہوا. یہ میں آپ کو کہہ رہی ہوں. اس کا مطلب ہمارے سے جو ڈیسیجن لیا گیا تھا ان کی ہیلتھ کے اوپر, وہ ہمارے سے چھپایا گیا تھا. آئندہ کے لیے کوئی بات ہوئے گی اگر کسی نے کرنی ہے تو میں پھر سے ریپیٹ کرتی ہوں کہ پارٹی کو میں دے رہی ہوں, آپ جائیں اس کے لیے لڑیں, کیونکہ وہ والا آپ نے موقع تو آپ نے سیٹل کر دیا. اب ہم کہہ رہے ہیں کہ اب آپ کروائیں جو ہمارا ڈیمانڈ تھا, اور وہ تھا کہ شفا انٹرنیشنل عمران خان جائیں گے. ایک ہی ڈیمانڈ ہے, ان کا پوری انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, اسپیشلسٹ ہونے چاہیے وہاں پہ, لیکن ہمارے ڈاکٹر جن کو ہم ٹرسٹ کرتے ہیں ٹھہرے. اور دوسرا عظما, ان ڈاکٹروں کے اوپر آپ کو نہیں پتا پیچھے سے فون کالز جا رہی ہیں, ان کے اوپر پریشر ڈالا جا رہا ہے جو سرکاری ڈاکٹر ہیں. ہمیں سب کو پتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو سکتی ہے, تو ہم نہیں چاہتے کہ وہ پریشر ان پہ پڑے. ہم چاہتے ہیں ہمارے ڈاکٹر اور ہم موجود ہوں وہ پریشر لینے کے لیے. علیمہ, آپ یہ بات کہہ چکی ہیں. میرا سوال یہ تھا بیسیکلی
کہ آپ نے آئندہ کے لیے ایک SOP، ظاہری بات ہے آپ نے پارٹی کو ہم تجویز ازیوم کی. کرتے ہیں، نہیں ایک سیکنڈ، ہم ازیوم کرتے ہیں یہ ساروں کو پہلے سے پتہ ہے کہ صحت کے اوپر ہمیشہ سے تھا فیملی کہ فیملی بات کرے ٹھیک گی، ہے. میرا سوال اور سر یہ یہ ہے ساروں کو پتہ ہے. کیا عمران خان کی صحت کے حوالے سے آپ جو ہیں عمران خان کے جو فالوورز ہیں، سپورٹرز ہیں، ان کو براہ راست بھی مخاطب ہوں گی یا پارٹی کے ذریعے مخاطب ہوں گی؟ کس چیز پہ؟ اگر آپ نے احتجاج صحت کی پہ؟ کال دینی ہے یا نہیں، اڈیالہ جیل میں نہیں، بیٹھنا ہے. ہم چاہ رہے ہیں کہ اب پارٹی کچھ کرے اور عمران خان کو چیک اپ کروائے، کیونکہ انہوں نے وہ دن جو جیل میں جا کے سارا کچھ ریپ اپ کروا دیا، جو ہم نے ٹی وی سے ہمیں وہ محسن نقوی سے پتا چلا کہ گوہر صاحب بھی جا رہے تھے وہاں. ٹھیک ہے. اچھا وہ دوسرا گوہر میں نے صاحب کو پتا تھا کہ جیل جا رہے ہیں اور گوہر صاحب نے ہمیں تو نہیں بتایا. ٹھیک ہے. وہ تو محسن نقوی نے ہمیں بتایا. میڈم وہ جو میں اب نے ہم نے محسن نقوی سے سننا ہے یا ان سے سننا ہے، یہ پہلے بتا دیں. ٹھیک ہے. بیرسٹر سلمان صاحب سے میں نے یہ سوال کیا تھا کہ کیا وہ مطمئن ہیں بطور مصنف عدالتی معاون رپورٹ کہ عدالت نے، سپریم کورٹ نے کیا ان کی رپورٹ کے ساتھ انصاف کیا ہے یا نہیں؟ یہ کورٹ کے ریپریزنٹیٹو تھے اس کو. جی جی. آپ مطمئن ہیں ان کی رپورٹ سے اور سپریم کورٹ کے فیصلے سے؟ دیکھیں، ہم جب سپریم کورٹ میں رپورٹ دائر ہوئی ہے اس کے بعد ہم سلمان صفدر صاحب کے ساتھ جب بیٹھے، یاد رکھیے 3 سال سے یہ عمران خان کے ساتھ بہت قریبی، انہوں نے ان کے لائر ہیں تو obviously بہت زیادہ واسطہ تھا. اور جو چیزیں اور لائرز کو میں ایک چیز ہم نے بھی سیکھی ہے پچھلے تھوڑے سالوں میں کہ لائرز کی میموری بہت زبردست ہوتی ہے. ایک دفعہ یہ سن لیں، یہ ایک سینٹنس وہ ریپیٹ کر سکتے ہیں. اور جو سلمان صفدر نے آ کے عمران خان کی باتیں بتائیں، ہم سمجھ سکتے ہیں اور ہماری تکلیف شاید آپ نہ سمجھ سکیں کہ ہم اس دن سے کتنے پریشان ہیں. تو وہ آپ پبلک کیوں نہیں کر رہے؟ تو بتایا تو ہے آپ کو. اچھا وہ سب باتیں ہوگی. کون سی باتیں؟ جو بیرسٹر صاحب انہوں نے نے ساری کچھ جو ہے انہوں نے رپورٹ رپورٹ میں ڈالی ہوئی ہے. رپورٹ میں آپ بھی آپ رپورٹ مطمئن ہیں رپورٹ سے اور سپریم کورٹ کے فیصلے سے اس رپورٹ کے اوپر؟ سپریم کورٹ کا کیا فیصلہ ہے؟ جو چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے جو آرڈر کیا کس چیز پہ؟ اسی کو مطمئن کرنے کے لیے جلدی جیل بھیج دیا تھا ٹیم کو. سپریم کورٹ ہی خوش ہے. ہمیں پتا تو کچھ بھی نہیں چلا کہ ہے کیا. ہمیں تو ابھی تک نہیں پتا چلا کیا ہے. ہمارے پاس تو فرسٹ ہینڈ کچھ چیف جسٹس نے تو ریپ اپ کر دیا نا. جو ہمیں آپ یہی محسن نہیں نقوی پتا صاحب کہ ٹھیک ہے نہیں ٹھیک. محسن نقوی صاحب کی ٹاک کی آپ بات کر رہے تھے، اس ٹاک میں ایک جملہ یہ بھی تھا کہ شاید ان تک یہ بات پہنچی ہے کہ آپ اس معاملے کو پولیٹیسائز کرنا چاہتی ہیں اور چاہتی ہیں کہ اس کے ذریعے عمران خان صاحب کی رہائی ہو جائے. آپ اس لیے زیادہ اس کو پالیٹکس لا رہی ہیں جنہوں نے الیکٹ کیا تھا آپ صاحب. اس پہ کیا کمنٹ کریں گے؟ ہمارے بھائی کی آنکھ افیکٹ ہو جائے اور اس کو آپ پالیٹکس کہتے ہیں. آپ یہاں پہلے کنفیوز ہوئی ہیں کہ اصل میں عمران خان ہی پالیٹکس ہے. جب ہم عمران خان کی بات کریں گے تو آپ کہیں گے یہ سیاست ہے. عمران خان ہی سیاست ہے. سارے جو بھی الیکٹ ہو کر آتے ہیں ہمیں آ کے کیا کہتے ہیں؟ جی ہمارا تو یہ ووٹ تھا ہی نہیں، ہم تو گھر بیٹھے تھے، یہ تو عمران خان کا ووٹ ہے، اس کا مطلب عمران خان ہی سیاست ہے. اگر ہم اس کے اوپر بات کریں گے تو کیوں نہ کریں، ہمارا بھائی ہے. کنفیوژن ایک کلیئرٹی میں لے کر آئی ہوں کہ پہلے دن سے تھا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پارٹی فیصلہ. حد تک یہ کہ وکیل کیس لڑتے رہے اور موکل اب بھی اندر ہے، وکیل ممبران اسمبلی مان گئے، اس حد تک تو ٹھیک ہے. لیکن جو وکیل بانی کے تھے وہ ممبران اسمبلی بن گئے اتنے بڑے عہدوں پر، لیکن کچھ کارروائی کچھ مثبت نتائج حاصل نہ ہو سکے. آپ تو محسن نقوی کو اس طرح بلیم کر رہی ہیں. آپ کی پارٹی کے علی امین ہوں یا پارٹی کے متعدد مرکزی رہنما، وہ محسن نقوی کو اپنا محسن مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ محسن نقوی کی وجہ سے بہت ساری آسانیاں ہوئی ہیں. تو آپ یہ بیان دے کے کہیں اپنی پارٹی عمران خان کی پارٹی کو تقسیم تو نہیں کرنے کا سبب بن رہی؟ اس سے تقسیم نہیں ہوتی پارٹی. عمران خان کی کوئی پارٹی تقسیم نہیں ہوتی. کون سی پارٹی تقسیم ہو رہی ہے؟ عمران خان کے پیچھے وہ ساری ایک ہی پارٹی ہے. 90% عمران خان کی پارٹی باہر سڑکوں پہ آپ کو ملے گی. 90%. کون سی پارٹی تقسیم ہو رہی؟ کس قسم کے جان کے آپ کرتے ہیں؟ دوسری تو پارٹیاں ہیں ہی نہیں. وہ تو دو کاروبار دو بزنس امپائرز ہیں، ایک نون لیگ اور ایک وہ والی. وہ تو ایک فیملی امپائرز ہیں. یہاں جہاں اصلی پالیٹکس ہے وہ تو عمران خان کی ہے. آپ سیاست کیا کس چیز کو کہتے ہیں؟ آپ پارٹی وہ ہوتی ہے جہاں پہ ایک نظریہ ہو. یہ نظریاتی پارٹی. عمران خان نے جیل میں ایک دفعہ کہا تھا کہ کوئی اس کو توڑ نہیں سکتا کیونکہ یہ لوگ نظریے کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں. تو یہ نظریاتی جب ایک ووٹ بینک ہوتا ہے اس کو یہ تھوڑے لوگ آنے جانے ہوتے ہیں، آئیں گے چلے جائیں گے. دیکھو کتنے گئے انہوں نے جب عمران خان کے اوپر واردات کی تھی، وہ 9 مئی کے بعد جو فالس فلیگ کیا تھا اس کے بعد کتنے لوگ لے گئے. انہوں نے کہا اب پارٹی کلیپس. جب لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو پارٹیاں کون سی کلیپس کرتی ہیں؟
लोगों को जेलों में डाल दिया इन्होंने, 10-10 साल की कैद कर दी है। पार्टियां इस चीज़ पे नहीं ख़त्म होती, और 2-4 लोग अगर खड़े होकर बोलना शुरू करते हैं उससे क्या फ़र्क पड़ता है? सब पहचानते हैं उनको, कौन है कौन नहीं पहचानता, आप सारे पहचानते हो। आप ही आके बता देते हो हमें। अगर जो कसर रह जाती आप बता देते हो। थैंक यू इसलिए एक सेकेंड, इसलिए आप फिक्र ना करें, इनके बोलने से फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ, लॉयर्स जहाँ तक आते हैं, लॉयर्स का कह दें, लॉयर्स को इमरान खान ने कई दफ़ा कह के भेजा है कि मेरे केसेस लगवाएं, तो आप देख लें, हम खुद आके यहाँ बैठे थे, हमें तो लॉयर्स अपने बड़े बड़े नज़र नहीं आ रहे, जो MNAs भी हैं, जो चेयरमैन भी हैं, जो हमारे वो क्या हैं, अगर इससे पार्टी तकसीम नहीं हो रही, इससे तो हम बता रहे हैं कि इमरान खान ने क्या कहा है कि मेरे केसेस जाके लगवाएं। हम बैठी हैं बहनें, हमें कौन सुनने लगे। थैंक यू।